بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ پاکستان پر اوورسیز پاکستانیوں کے بہت احسانات ہیں، اور خصوصاً پچھلے 3 سال میں اوورسیز پاکستانیوں نے ہماری حکومت کے اور ہم سب لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، اور اب حکومت بھی بدلے میں پاکستانیوں کی ان محبتوں کی وجہ سے ان کو ووٹ کا حق دینا چاہتی ہے، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے آئین اور قانون میں۔ لیکن رکاوٹ ایک ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کو تازہ ترین اعتراضات کون سے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے یا اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کا حکم جب 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا تھا، تو اس کے بعد اب 7 سال گزرنے تک 7 سال گزر چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان رکاوٹ بنا ہوا ہے ان ووٹنگ کے پیچھے۔ اور کس کے کہنے پر، کیوں آخر یہ اس کی اتنی زیادہ حکم عدولی کی جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے بھی، حکومت نے بھی حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو، لیکن الیکشن کمیشن اپنی وفاداری دکھا رہا ہے۔ کتنا سنگین کھیل اور کتنا خطرناک کھیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس کے سلسلے میں آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اس کی تشریح کی اور کہا کہ ہر پاکستانی شہری کو ووٹ کا حق حاصل ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتا ہو یا پاکستان سے باہر رہتا ہو۔ جب یہ آرڈر آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو حکومت نے، اس وقت کی جو حکومت تھی، اس نے اس کے اوپر کوئی کام نہ کیا، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا، بلکہ ایک سادہ سا آرڈر پاس کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2014 میں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، کہ آپ جو ہے وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا کر ہمیں دیں اور اس کے اوپر رپورٹ دیں۔ کوئی رپورٹ نہیں آئی 2017 تک۔ پھر 2017 میں جب الیکشن ایکٹ 2017 منظور کیا گیا، تو اس کا سیکشن 94 جو تھا، اس میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ ایک رپورٹ بنائے اور ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا کر دے اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے لیے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر بھی کچھ نہ کیا۔ 1 سال مزید گزر گیا جب یہ ایکٹ پاس ہوا 2017 کا، اس کے بعد 2018 کا جنرل الیکشن آیا، اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے 2018 میں ایک دفعہ پھر یہ تشریح کی، قانون کی، آئین کی، اور کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ووٹ کا حق دینا چاہیے۔ یعنی 2014 میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، کچھ نہیں کیا، نہ حکومت نے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ 2018 میں پھر ان کو کہا گیا، اور 2018 میں کے بعد انہوں نے پھر ایک اس کے پائلٹ پروجیکٹ بنایا، لیکن وہ بھی ایک ضمنی انتخابات میں اس کا استعمال کیا گیا۔ کوئی یعنی اس طرح کا ان کو خاطر خواہ انداز میں وہ پائلٹ پروجیکٹ بھی جو تھا اس کو نہیں لے کے جایا گیا، اور اس کی کامیابی کے لیے بھی کوئی اتنی زیادہ کوشش نہیں کی گئی، بالکل بد دلی کے ساتھ۔ اب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، تو یہ وہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی جس نے اوورسیز ووٹنگ کے لیے پہلے دن سے کوشش کی، سنجیدہ کوششیں شروع کر دیں، اور اب 2021 میں یعنی 3 سال بعد ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پاکستان نے یہ جو بل ہے وہ پاس کروا لیا ہے پارلیمنٹ سے، اور اب وہ سینٹ میں جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو 2017 میں الیکشن ایکٹ 2017 کی جو سیکشن 94 تھا، اس میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کچھ احکامات دیے گئے تھے اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے۔ یہ جو اب ترمیمی بل لایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر، اس میں بھی وہ جو ترمیم نمبر ان کی جو 94 ہے، یعنی سیکشن 94 میں پہلے الیکشن کمیشن کو صرف اتنا کہا گیا تھا 2017 میں کہ آپ نے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنا کر ایک رپورٹ ہمیں دینی ہے۔ اب ان کو آرٹیکل 17 کے انڈر کر کے، اس کا پابند بنا کر، حکومت پاکستان نے ان کو آرڈر دیا ہے کہ آپ نے 2023 کا الیکشن پورا کا پورا، پہلے ایک ضمنی انتخابات کا ان کو کہا گیا تھا، جو کہ انہوں نے بڑی بد دلی کے ساتھ، بڑی یعنی کسی کے حکم کے اوپر، آگے چل کے وہ حکم بھی نظر آ جائے گا کہ کس کے حکم کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے،
ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا، لیکن اب اسی الیکشن ایکٹ 2017 کی اسی سیکشن 94 میں ترمیم کی ہے حکومت نے، اور حکومت نے اب پابند کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ نے جو بنیادی حقوق ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حوالے سے وہ انشور کرنے ہیں آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت، اور 2023 کا الیکشن ہر صورت آپ نے اس میں ووٹ کا حق دینا ہے اور ووٹنگ کروانی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی۔ اب اس کے اوپر دو اعتراضات بڑے آ رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا ہے وہ ایک ایسا بھونڈا اور ایک ایسا مضحکہ خیز اعتراض ہے جو پچھلے مہینے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک ممبر نے روزنامہ ڈان کی ایک رپورٹ میں یہ اعتراض اٹھایا کہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو اوورسیز جو وہاں کے ممالک کے لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا۔ اب جب اس کے اوپر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اوورسیز کو الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے حق نہیں دیا جاتا، وہ اتنا باخبر نہیں ہے، بلکہ انتہائی کسی کی پاکٹ میں بیٹھ کے انتہائی بکے ہوئے انداز میں وہ کسی اور کا ایجنڈا پیش کر رہا ہے۔ اور جب اس کے اوپر تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یورپ تو سارا ہی اوورسیز اپنا جو لوگ ہیں ان کو ووٹنگ کا حق الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایشیا کے کئی ممالک ہیں جو اوورسیز کو ووٹ کا حق دیتے ہیں، اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ افریقہ کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا گیا ہے، لیکن ہمارا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے جو شاید کسی اور کے ایجنڈے پر ہے کہ اوورسیز کو کہیں پہ بھی دنیا میں ووٹنگ کا حق الیکٹرانک طریقے سے نہیں ہے۔ یہ ایک غلط بیانی جو ان کا اعتراض ہے وہ بھی یہاں ختم ہو جاتا ہے اور ان کی کریکشن بھی ہو جاتی ہے جو ان کی فیکچولی ایتھیکلی مورلی انکریکٹ جو سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعتراض وہ EVM جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کے اوپر بھی یہ اعتراض ہے، اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کا یہ اعتراض ہے کہ یہ غیر محفوظ طریقہ ہے۔ اب 2018 میں سپریم کورٹ نے جب دوبارہ یہ حکم دیا کہ اوورسیز کو ان کا حق دیا جائے ووٹ کا، تو انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا، ایک ایسی فرم کو بلایا جو IT ایکسپرٹ فرم ہے، اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے کہ یہ غیر محفوظ طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے؟ تو اس فرم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا کہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے، آپ IT کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل بھونڈا اور بے بنیاد اعتراض ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ رولنگ بھی ہے کہ یہ محفوظ طریقہ ہے اور شاندار طریقہ ہے، انکریجنگ وے ہے، پازیٹیو وے ہے پاکستانیوں کو ان کا بنیادی حق دینے کے لیے، لہٰذا یہ اقدامات کیے جائیں۔ لیکن ابھی بھی جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج، اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی سیریسنس نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر میٹنگز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور جب یہ الیکشن ہوگا اور اس کے اندر ان کے جو غلطیاں ہیں وہ نظر آئیں گی تو پھر یہ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو الیکشن، یہ جو جمہوریت کا حسن ہے، یعنی جب سینٹ آف پاکستان کے لیے بھی ان کو کہا گیا کہ یہ ٹریسیبل ووٹنگ سسٹم بنائیں، اس وقت بھی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جی وہ ہم نہیں بنا سکتے، اور بعد میں جب وزیر اعظم نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے جو ہوا ہے۔ تو یہ جمہوریت کا حسن ہمیں ایک دفعہ پھر دکھانا چاہتے ہیں، اور اب یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ جو مقتدر ادارے ہیں پاکستان کے، حکومت ہے، عدالت ہے یعنی سپریم کورٹ جو ہائیسٹ جوڈیشری ہے پاکستان میں، ایپیکس کورٹ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اوورسیز کو ان کا ووٹ کا حق دینا چاہیے، لیکن کوئی نہیں مان رہا تھا، وہ صرف الیکشن کمیشن نہیں مان رہی۔ اب اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو سیاسی مفادات ہیں، اور وہ واضح ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آرڈرز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ نے واضح انداز میں بہت کھل کر کوئی ایسی یعنی ایکسٹرارڈنری آپ نے ایفرٹ نہیں دکھانی، بس چلتے رہنے دیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیونکہ ان کو یہ واضح طور پر پتہ ہے کہ اوورسیز کی میجورٹی وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اوورسیز کا ووٹ گیم چینجر ثابت ہوگا،
لہٰذا اس لیے اب الیکشن کمیشن کو کہا گیا اور الیکشن کمیشن واضح طور پر ہمیں بالکل ان ایکٹیو ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اعتراض آ رہا ہے الیکشن کمیشن پر کہ وہ اوورسیز کی ووٹنگ کے لیے یا الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے کیوں نہیں مان رہا، تو وہ اعتراض یہ ہے کہ اس کے لیے محنت، مشقت، ایمانداری اور خون پسینہ بہانا پڑے گا، جو کہ الیکشن کمیشن نہیں بہانا چاہتی۔ کوئی بھی ادارہ کہیں پہ بھی پاکستان میں محنت سے اور ایمانداری سے، مشقت سے کام نہیں کرنا چاہتا، اور یہی حال ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس گھسے پٹے انداز میں وہ پرانی صدیوں کا نظام چل رہا ہے کہ پیپر بیلٹ ہوتا ہے، وہ آتا ہے، وہ اس کی پتہ نہیں ٹریسیبل بھی نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر یہ کرتے ہیں، ان اعتراضات کو اور ان کمی کوتاہیوں کو، ان خامیوں کو دور نہیں کرنا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ساتھ ساتھ خود بھی محنت نہیں کرنا چاہتا، اور جو ان کے مفادات کے یعنی جو مفادات ان کو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، ساتھ ساتھ ان کی بات کا بھی حکم مان رہا ہے۔ تو یہ دو اعتراضات سامنے آ رہی ہیں، لیکن اب حکومت نے شکنجہ کسا ہے، اور جو طارق ملک صاحب کو لے کر آئے ہیں نادرا کے اندر بطور چیئرمین، ان کو لانے کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اوورسیز کے ووٹنگ کے ساتھ ہیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو حکومت اب کرنے جا رہی ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن جو بالکل پاکٹ میں بیٹھا ہوا ہے مریم نواز کی اور بلاول بھٹو کی، اس کو وہاں سے نکال کر اس کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں اور نادرا کے اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہونے والی ہے۔ اب مسلسل اس کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔